اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم من یطع الرسول فقد اطاع اللہ ومن تولا فما ارسلناک علیہم حفیظا صدق اللہ العلی العظیم دعات بر محمد و اہل بیت عزیزان گرامی قدر سلسلہ گفتگو اسی قرآن حکیم دی سورہ مبارکہ نساء دی آیت مجیدہ کے تحت موضوع رکھے ہے اطاعت رسول ہی دین الہی ہے۔ خالق نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ اس موضوع کے تحت تیسرا مرحلہ ہے، ان دو لفظوں تو بعد ان دو فکروں تو بعد اسی اس موضوع میں انجام دے رہے ہیں۔ پہلی گل تو یہ کہ تقاضا اطاعت خالق کر رہے ہیں کہ جڑی اطاعت کرے گا رسول دی وہ اللہ دی اطاعت کرے۔ اطاعت تقاضا کر دی ہے محبت دا، اور محبت تقاضا کر دی ہے کمال دا۔ جڑا محبت کرے گا وہ اطاعت کرے گا، اور جڑا محبت کرے گا وہ پسند کرتا ہے کہ میں کسی کمال نال محبت کراں، زوال نال محبت نہیں ہوتی۔ اس واسطے میں پہلی تقریر عرض کیتا سی کہ حضور دی بشری کمال پڑھے جناب دے سامنے، اور کچھ یاد ہوئے گا جناب نے کہ بشریت بھی نبی کمال تھا۔ پھر کل میں عرض کیتا کہ بشریت سب تو پہلا نسب ہے، کل میں کمال نسبی جناب دے سامنے بیان کیتے کہ حضور نسب بھی کمال تھے۔ میرے محترم سامعین، آج مرحلہ ہے کہ جس ویلے اسی انسان ہاں، ساڈا بھی کوئی نسب ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بہت بلند نسب نہ ہوئے، سادات دا نسب بلند ہے، انہاں جیسا تو ساڈا نسب نہیں، لیکن ایک عام بندہ سوچ سکتا ہے کہ اسی بھی تو نسب رکھنے ہاں، یہ بھی نسب رکھتے ہیں، اسی بھی نسب رکھنے ہیں، حضور دا بھی ایک نسب ہے۔ یہ کدھر شک نہ پہ جائے کسی نسب والے نے کہ اسی بھی نسب رکھنے ہاں اور پیغمبر بھی ایک نسب رکھتا ہے۔ کدھر نسب دے معاملے اسی ایک جیسے تو نہیں، اسی بھی ایک نسب رکھنے ہاں، پیغمبر بھی ایک نسب رکھتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اس نسب دی برابری تے خالق نے سانو حکم دیتا ہے کہ میں یطع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے۔ یہ گل پہلے بندے طے کر لین کہ بندے اپنی ذات تے غور کرن۔ حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ پہلے بندے یہ طے کرن کہ میں اطاعت کرنے والوں میں سے ہوں یا ان سے ہوں جن کی اطاعت کی جاتی ہے۔ پہلے تو بندہ طے کرے کہ اسی کہڑے لوگ ہیں، اسی وہ لوگ ہیں کہ بلا جڑے اطاعت کر رہے ہیں، اور اطاعت وچ ہی ساری نجات ہے۔ میرے محترم سامعین، میں اج طہارت نسبی پڑھنا چاہنا حضور دی کہ حضور دے نسب دی طہارت کی ہے، اور ساڈا نسب کی ہے، اور ساڈے نسب نو اطاعت دی کتنی ضرورت ہے۔ پہلی آیت مجیدہ میں جڑی جناب دے سامنے پڑھن شرف حاصل کرنے لگا، کمال طہارت پڑھن لگا اج دی مجلس وچ کہ حضور طہارت تے کس کمال تے نے۔ پہلے پڑھیا بشریت تے کس کمال تے نے، کل پڑھیا نسب تے کس کمال تے، اور آج پڑھ رہے ہیں کہ طہارت تے کس کمال تے۔ سورہ مبارکہ جناب مائدہ دی آیت آج دی ابتدا کر رہے ہیں۔ خالق کائنات فرماتے ہیں کل میرے حبیب لا یستوی الخبیث ولا الطیب، ان سے ذرا بات کر کہ کبھی بھی پاک اور ناپاک برابر نہیں ہوتے۔ ان سے ضرور بات کر، کل ان سے کہہ دے کہ کبھی بھی پاک اور ناپاک برابر نہیں ہوتے۔ بہت شکریہ۔ اور پھر خالق فرماتا ہے سنو، وَلَوْ آجَبَكَ کثرت الخبیث، خبیثی، تمہیں تو جو خبیث کی کثرت ہے
یعنی پلیدی کی کثرت ہے وہ مرعوب کرے گی، تمہیں اچھی لگے گی۔ جب بہت زیادہ پلیدی اکٹھی ہوگی تو تمہیں وہ بھی اچھی لگنے لگے گی کہ اتنے اکٹھے ہو گئے ہیں، اتنے اکٹھے ہو گئے ہیں، اتنے اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے خبردار، جتنی بھی کثرت پلیدی کی ہو جائے نا وہ ایک پاک کی برابری بھی نہیں کر سکتی۔ جتنی بھی کثرت پلیدی کی ہو جائے وہ ایک بھی پاکیزہ کی برابری نہیں کر سکتی۔ اور پھر خالق نے فرمایا سنو فاتقوا اللہ، اس معاملے سے ذرا اللہ سے ڈرتے رہنا، اس معاملے سے اللہ سے ڈرتے رہنا، کہیں بہت زیادہ پلید اکٹھے ہو کے تمہیں مرعوب کرنے کی کوشش نہ کریں، اس لیے کہ پاک ایک بھی ہو تو کثرت پلید سے گھبرانے والا نہیں ہوتا اور نہ اس کا کوئی مقابلہ ہوتا ہے۔ اگے کمال دی گل ہے، خالق فرماندے اور سنو یا اول الباب لعلکم تفلحون، یہ بات ہم صرف ان سے کر رہے ہیں جو عقل رکھتے ہیں، عقل والوں سے ہماری بات ہے اور وہی کامیاب لوگ ہیں۔ میرے عزیز دوستو، جتنی بھی کثرت پلیدی دی ہو جائے وہ جدوں خوف کھائے گی پاک تو کھائے گی۔ ہن پتہ لگا ہے کروڑ بندے کولوں بیت لے کے یزید مطمئن نہیں سی، انہوں جڑا پاک کھٹکدا سی نا او دا نام حسین ابن علی۔ ہاں بہت شکریہ، جتنے لوگوں کولوں بھی وہ بیت لے چکا سی، اتنی کثرت بھی مطمئن نہیں تھی، مطمئن صرف وہ تھا جو طیب بھی تھا اور طاہر بھی تھا۔ اور جناب علی میں اس گل واضح کرنے واسطے دو چیزاں پیش کروں گا، ایک ہے طہارت وجودی، ایک ہے طہارت نفسی۔ طہارت وجودی یہ وے کہ اس وجود دا پاک ہونا، طہارت نفسی یہ وے کہ بندے دا باطن پاک ہونا۔ کئی باری بندے دا وجود پاک ہوندا ہے، باطن پاک نہیں۔ مومن دا وجود پاک ہوندا ہے تے باطن بھی پاک ہوندا ہے۔ منافق دا ظاہر پاک ہو سکتا ہے، وہ دا باطن ناپاک ہوندا ہے۔ ایک ہے طہارت وجودی، ایک ہے طہارت نفسی۔ میں ادھی تقریر کراں گا طہارت وجودی تے ادھا حصہ دیاں گا طہارت نفسی، جس کا توجہ نہ سماعت فرما رہے ہو ذرا لطف رہے گا۔ یہ طہارت وجودی، طہارت نفسی یعنی ظاہر دا بھی پاک ہونا اور باطن دا بھی پاک ہونا۔ طہارت وجودی کردہ ہے تو میرا نبی، طہارت نفسی کردہ ہے تو میرا نبی۔ نفسوں کو پاک بھی نبی کرتا ہے اور وجود کو طہارت کے طریقے بھی نبی بتاتا ہے۔ یہ دونوں کام کر وہ سکتا ہے جس کا ظاہر بھی پاک ہو، جس کا باطن بھی پاک ہو۔ وہ دے واسطے طاہر القادری صاحب نے ایک جملہ لکھا ہے، وہ میں نے آج ہی یاد آیا، آج میں تقریر چاکھیا، آج دوبارہ عرض کر دینا۔ طاہر القادری صاحب فرماتے ہیں کہ کوئی مرتبہ ایسا نہیں جو مصطفیٰ کو نہیں ملا۔ حضور ختمی مرتبت ہیں، یعنی ہر مرتبہ رسول کی جوتی سے ٹکراتا ہے تو مرتبہ بنتا ہے۔ جی میں علم ایک مرتبہ ہے، اتھے بھی نبی فائز نے، نبی جیسا عالم کوئی نہیں۔ طہارت ایک مرتبہ ہے، نبی جیسا طاہر کوئی نہیں۔ ہاں ہر معاملے چ نبی کو مرتبہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں شہادت بھی ایک مرتبہ ہے، شہادت بھی یہ مرتبہ ہے۔ اللہ ایسا مرتبہ ہی نہیں رہن دیتا جڑا نبی تک نہ پہنچے۔ وہ فرماتے ہیں نبی کو اللہ یہ مرتبہ دینا چاہتا تھا شہادت کا، لیکن قتل ہونے نہیں دیتا تھا۔ تلواروں کے درمیان سے نبی گزرتے تھے، اللہ قتل نہیں ہونے دیتا۔ تیروں کے درمیان سے محمد گزرتے تھے، اللہ قتل نہیں ہونے دیتا تھا۔ ایک ہوتی ہے شہادت جہری، ایک شہادت سری۔ شہادت سری ہوتی ہے زہر سے، شہادت جہری ہوتی ہے تلوار یا تیر سے۔ تیروں تلواروں میں نبی آئے تو اللہ نے قتل نہ ہونے دیا۔ جب زہر دیا گیا، فرماتے ہیں کئی مرتبہ زہر دیا گیا، لیکن اللہ نے حضور کو قتل نہ ہونے دیا۔ وہ دا فلسفہ طاہر القادری صاحب بیان کر دیں۔ میں ساریاں گلنا قادری صاحب دیا نہیں کرنیاں، حسینی نے بھی کوئی گل تو نال کرنی تو ضرور، وہ میں آخر تے کراں گا۔ پہلے بابا جی سرکار بیٹھے نے، قادری صاحب دی میں گل کر رہا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ پیغمبر کو قتل ہونے سے بچاتا رہا۔ کیوں بچاتا رہا؟ وہ فرماتے ہیں اصل میں نئے نئے مسلمان تھے، وہ نبی کو قتل برداشت ہی نہیں کر سکتے۔ نئے نئے مسلمان تھے،
وہ نبی کا قتل برداشت نہیں کر سکتے تھے. کیوں؟ آگے ایک جملہ لکھا نے، فرماتے ہیں جو لوگ نبی کے قتل کی خبر سن کر میدان چھوڑ دیتے ہیں وہ نبی کو قتل ہوتا دیکھ کر ہو سکتا ہے اسلام کو ہی چھوڑ جاتے. لہٰذا اللہ نے حضور کو قتل ہونے سے بچا لیا، لیکن مرتبہ دینا چاہتا تھا. کون سا؟ شہادت کا. ایتھے انہوں گڑ کر رہے ہیں طہارت باطنی، طہارت ظاہری. وہ فرماتے ہیں ایک ہوتی ہے نفسی طہارت، دوسری ہوتی ہے ظاہری طہارت، وجودی طہارت. وہ فرماتے ہیں پھر اللہ نے 2 شہزادوں کو چنا اور حکم دیا کہ یہی اپنے نانا کی جگہ پہ شہادت دیں. شہادت یہ دیں گے مرتبہ حضور کو مل جائے، شہادت یہ دیں گے اور مرتبہ حضور کو ملے گا. شہادت جہری حسین دیں گے، شہادت سری حسن دیں گے. زہر والی شہادت حسن کے ذمے، تلوار والی شہادت شبیر کے ذمے. اللہ نے فرمایا یہ دونوں بچوں کی شہادت نانا کی شہادت ہوگی. اگے قادری صاحب فرماتے ہیں کوئی یہ مت سوچے کہ کسی اور کے بچوں کی یہ ذمہ داری کیوں نہ دی گئی، کسی اور کے بیٹے کیوں نہ چنے گئے. یہ طاہر القادری صاحب نو کتوں خیال آیا کسی اور دا؟ وہ میں دسنا. ٹی وی تے تسی چیک کرو، جتھے بندے اہل بیت دی گل کرن گے اوتھے ہی کوئی نہ کوئی عالم دین سوڑا پہ جائے گا کہ میں نو موقع دیو میں بھی کسی اور شخصیت دی گل کراں. جدوں اہل بیت دی گل کرو گے ضرور جلدی ہوئے گی کہ میں نو ٹائم دیو تاکہ میں کسی اور شخصیت دی گل کراں. کتے اہل بیت اگے نہ ٹر جان، کتے اہل بیت اتے نہ آ جان، کتے اہل بیت بلند نہ ہو جان. ایک گل تینوں دساں، تیری پریشانی رہنی ہے تے پریشانی دنیا نے فوت ہو جانا ہے کہ کسے طریقے بندیاں نو رلا رلا کے اہل بیت دے برابر کریے. قیامت آ سکتی ہے، درود پڑھنے والے اور رہیں گے، جن کے پر پڑھا جا رہا ہے وہ اور ہے. مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. جنہ درود پڑھنا ہے وہ ہور رہیں گے، جنہ اتے درود ہے وہ ہور رہیں گے. وہ طاہر القادری صاحب نے محسوس کیتا کہ بندے کتنے محسوس ہی نہ کر جان کہ صرف علی دے بیٹیاں نو یہ حق ہے کہ نبی دی جگہ تے شہادت دین. قادری صاحب نے اپنے بندے نو مطمئن کیتا پر کمال انداز نال. تسی میرے اپنے ہو، میں بھی تو تانوں مطمئن کرنا نا اپنے انداز نال. پہلے قادری صاحب دی گل سنو. وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی یہ مت سوچے کہ علی ہی کے بیٹوں کو کیوں چنا گیا کہ وہ پیغمبر کی جگہ پہ شہادت دیں. قلم توڑ دیتا نے. فرماتے ہیں دراصل محمد اسے کہتے ہیں جس کا ظاہر بھی پاک ہو، کیا بات ہے، اور جس کا باطن بھی پاک ہو. اس کی جگہ پہ شہادت بھی تو وہی دے سکتا تھا جس کا ظاہر بھی محمد جیسا ہو، جس کا باطن بھی رسول جیسا. سبحان اللہ جی، سبحان اللہ. اے قادری صاحب دی گل سن لی، مہربانی بھائی. سبحان اللہ. قادری صاحب دی گل سن لی کہ نبی کی جگہ پر شہادت وہی دے سکتے تھے جن کا ظاہر بھی نبی جیسا تھا. بولو یار، باطن بھی نبی جیسا. ایک قادری صاحب ہوں حسینی، ہوں میں بھی گل کرنا. بندو اگر آپ یہاں تک پہنچ چکے ہیں کہ پیغمبر اعظم کی جگہ پہ شہادت وہ دے سکتا ہے، جگہ پہ ان کی جگہ پہ شہادت وہ دے سکتا ہے جس کا ظاہر بھی نبی جیسا ہو، جس کا باطن بھی نبی جیسا ہو، تو ہم پہ ناراض نہ ہونا. قرآن کی قسم تم نے یہ بات شہادت تک رکھی ہے نا. ہم محمد کے بعد نبی کی جگہ پہ ہادی بھی اسے مانتے ہیں جس کا ظاہر بھی نبی جیسا ہو، جس کا باطن بھی نبی جیسا. سبحان اللہ. مولا تانوں جزائے خیر عطا فرمائے. ہم نے ہادی بھی انہیں مانا ہے. اگر شہادت کے لیے ظاہراً اور باطناً نبی جیسا ہونا ضروری ہے تو پھر ہدایت کے لیے بھی ظاہراً اور باطناً پیغمبر جیسا ہونا ضروری ہے. تے اگلی گل یہ کہ جڑی ساری صورتحال ہے انہوں میں بہت اچھے طریقے نال واضح کرنا. سورہ مبارکہ فرقان دی ایک آیت مجیدہ جناب کے سامنے پڑھ رہے ہیں. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، طہارت پڑھ رہے ہیں ذرا توجہ رکھنا. اللہ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا تاکہ تمہیں طہارت دی جائے. ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا تاکہ تمہیں پاک کیا جائے. یہ مطلب ہے آسمان تو پانی اترے ہے،
آسمان تو یہ اتنے نازل کرنے والی گل اللہ فرما رہی ہے کہ اصا اتوں بھیجیا ہے، اتوں بھیجیا ہے جہاں بندیاں نو پاک کرتا ہے وہ پانی ہے۔ ویسے پانی چشمیاں چوں بھی نکلتا ہے، اللہ نے ویسے اس پانی کی گل کی ہے جہاں نازل ہوتا ہے۔ جی مہربانی، پانی ویسے چشمے چوں بھی نکلتا ہے، تھلے زمین چوں بھی پانی بڑا آ رہا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے ہم نے آسمان سے پانی کو نازل کیا تاکہ تمہیں طہارت دی جائے۔ یہ مطلب ہے پانی پاک کرتا ہے۔ پاک وہ کر سکتا ہے جہاں پہلے آپ پاک ہو، جہاں پہلے آپ پاک ہوگی وہی پاک کرے گا۔ یہ مطلب پانی طاہر بھی ہے اور مطہر بھی۔ دودھ طاہر ہے، مطہر نہیں۔ دودھ طاہر ہے، پیتا جا سکتا ہے، دودھ نال وضو نہیں ہوندا۔ تھوڑے بندے بولتے ہیں پہ کی کر تو نہیں پتا، دودھ نال وضو نہیں ہوندا، دودھ نال غسل نہیں ہوندا۔ حالانکہ دودھ قیمتی ہے نا، پانی تو قیمتی ہے۔ اگر دودھ تمہیں پتہ ہے 100 سوا 100 150 تک کلو چلا جاتا کئی باری، تے پانی تو اتوں لب جاتا تھوڑے کو۔ نہر دے پانی نال بھی غسل ہو سکتا ہے، صوبے دے پانی غسل ہو سکتا ہے، دریا دے پانی غسل ہو سکتا ہے۔ یہ مطلب ہے پانی پھر طاہر بھی ہے تے مطہر بھی۔ مہنگا ہوئے، وکدا بھی ہوئے، لیکن طاہر ہے، مطہر نہیں۔ مہنگا وکے یا سستا وکے، طاہر ہے، مطہر نہیں۔ پانی طاہر بھی ہے، پانی مطہر بھی۔ میں کیا اللہ یہ پانی بھیجا کدے واسطے؟ فرمایا پاک کرنے واسطے۔ اچھا جی ٹھیک ہے، تے جنہاں غسل کرتے ہیں فرمایا تینوں بھی دسنا وہ کی؟ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ وہ ہے جس نے بشر کو پانی سے خلق کیا۔ کیا بات ہے، بشر کو اللہ نے پانی سے خلق کیا۔ اچھا خلق بھی پانی سے کیا اور پاک بھی پانی کرتا ہے۔ جڑے پانی نال خلق ہوئے نے وہ تے بولو، تے جڑے درختاں نال لگے سن وہ چپ کر کے بہو۔ میں قرآن اتھوں کر کے پڑھن لگا سارا چاکا تہاڈا کھل جائے۔ قرآن میری بیٹی بھی پڑھتی ہے، میری بہن بھی پڑھتی ہے، میری اماں بھی پڑھتی۔ حادی ہوندا ہی ہوے جنوں بھیناں بھی جہدے کول ٹر جان، بھرا بھی جہدے کول ٹر، ماں بھی چلی جائے، بیٹا بھی چلا جائے، اور پورے اعتماد نال جائے، کانفیڈنس نال جائے۔ اے قرآن ہے، میں کہ اللہ سانو کیسے پانی نال خلق کیتے؟ اللہ فرماتا ہے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے تجھے پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا اور ملے جلے گندے قطرے سے پیدا کیا۔ ملے جلے گندے قطرے سے پیدا کیا۔ ایک قرآن ہے جڑا بندہ سمجھتا ہے کہ محرمہ دا دن ہے تو کیڑی گل شروع کر دیتی ہے؟ جے محرم وچ قرآن بھی نہیں پڑھنا تو کیڑی کتاب پڑھنی ہے؟ اے تے وہ کتاب ہے جنہوں شبیر نے کٹے سار نال پڑھیا ہے۔ مجلس حسین سب تو زیادہ قرآن ہی پڑھیا جائے گا نا۔ پردے دار بیٹھے نے، میری اماں قرآن پڑھے، میری بیٹی قرآن پڑھے، میری بہن قرآن پڑھے ضرور پڑھے، سید زادی پڑھے، امت دی بیٹی پڑھے قرآن۔ میں کیا اللہ تو پہلے سانو اس قطرے نال بنایا، سان تے بس چ گل نہیں، تو ہی او دے نال بنایا ہے جنہوں تو آپ آکھیا ہے ملا جلا قطرہ، اور پانی سے پیدا کیا، اور پانی بھی ناپاک پانی سے پیدا کیا۔ چلو جی تو پیدا وہ کر ہی لیا سی تے قرآن چ ضرور لکھنا سی۔ ہوں جدوں تک قرآن پڑھیا جائے گا ادوں تک پتہ لگے گا اسی کہدے نال بنے ہاں۔ وہ بھی پانی، ہوں سواد آن لگا جی، وہ پانی جس سے ہم پیدا ہوئے، کپڑے پہ لگ جائے نماز نہیں ہوتی، اتنا پلید پانی، اور اسی کو پاک کرتا ہے اس کا بھیجا ہوا پانی۔ ہوں لطف آئے نا، میں نا یہ بھی پانی وہ بھی پانی۔ بابا جی قرآن چ لفظ اس کے لیے بھی ماں، اس کے لیے بھی ماں، ہم نے تجھے پانی سے پیدا کیا۔ اچھا، اور ایک پانی کو بھیجا جو اس ناپاک پانی کو پاک کرے، جو پلید ہے وہ بھی پانی، اور جو پاک کرتا ہے وہ بھی پانی۔ رکھ مولوی قرآن تے ہاتھ تے دس، جب دونوں ماں ہیں، دونوں پانی ہیں، برابر ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کوئی بندہ طے کرے کیا یہ دونوں راضی ہوگی؟ راضی آباد رہو، یہ حق سی یار۔ جو پاک ہوتا ہے وہ بھی پانی، جو پاک کرتا ہے وہ بھی پانی۔ کیا یہ دونوں آپس میں برابر ہیں؟ کی میں پڑھی یہ پہلے ہے، کبھی بھی پاک اور ناپاک برابر نہیں ہوتے۔ پاک ہونے والا پانی اور ہے،
پاک کرنے والا پانی اور ہے، وہ بھی ماں، اس کا ترجمہ بھی پانی، اس کا ترجمہ بھی پانی۔ یہاں تو نہیں کہتا کہ یہ دونوں ایک جیسے ہیں، کبھی تو زندگی میں نہیں کہتا کہ یہ دونوں پانی ہی ہیں اور دونوں ایک جیسے ہیں۔ تو جانتا ہے یہ پانی اور ہے، وہ پانی اور ہے، یہ پاک ہونے آیا ہے، وہ پاک کرنے آیا ہے۔ اے بشرو، اگر کہیں تمہیں اللہ کہے نا قل انما انا بشر مثلکم، ان بشروں سے کہہ دے کہ میں تم جیسا بشر ہوں، تو خبردار ان کو اپنے جیسا نہ سمجھنا۔ جس طرح وہ پانی اور ہے، یہ پانی اور ہے، یہ بشر اور ہے، وہ بشر اور۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پاک ہونے والے بشر اور ہیں، حضرات اہم اعلان سنیے۔ جو بندے ان کی طرف آنکھیں اٹھا کے جن پہ اللہ درود پڑھے، جن پر ملائکہ درود پڑھیں اور جن پر پوری کائنات کے مومنین درود پڑھیں، اگر ان لوگوں کو بشریت کی نظر سے دیکھ کے زندگی میں اپنے جیسا کہنے کی کوشش کرے تو وہ قرآن کا منکر بھی ہے، قرآن سے دور بھی ہے، اس کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ان کی بشریت آل محمد کی اور ہماری بشریت میں اتنا ہی فرق ہے جس طرح پانی کے اس قطرے میں اور آنے والے پانی میں فرق۔ کیا بات ہے؟ نہیں، یہ قطرہ پاک نہیں ہوتا جب تک وہ پانی نہ آئے، یہ بشر پاک نہیں ہوتا جب تک یہ بشر نہ آئے۔ دریا سے نہاؤ تو پاک ہو جاؤ، یا نہر سے نہاؤ تو پاک ہو جاؤ۔ علی حق ہے، علی سچ ہے، تیرا نعرہ نبریسی اسے نطفے سے شک نہیں، پک ضرورت بلند کر کے نعرہ میرے مہربانو، اے دریائے چ کتا رڑدا ہوندا ہوے نا تے گھبرانا نہیں، تساں غسل کرنا تے کر لو، کیونکہ دریا طاہر بھی ہے اور مطہر بھی۔ کسی بڑے عالم کو مسئلہ پوچھ لینا، کتا رڑدا آوے تے دریا پھر ناپاک ہو جاندہ ہوندا نہیں؟ کتا اتھے رڑدا ہوے تے بندہ منہ پانی پاندا، دل تے نہیں کردا لیکن پا لو بشک پا کے۔ پوچھیا میں علماء کو، میں کہ کتا وچ رڑدا جاندا ہوے، تردا جاندا ہوے، وچ کروڑیاں کردا ہوے، کی پتا جی پانی پیندا بھی ہے، باہر بھی کر سکتا، کوئی کروڑی کر سکتا۔ یہ وچ کتا جا رہے ہیں دریا دے تے پانی تے پاک کردا ہے، میں غسل کرنا ہے، میں وضو کرنا ہے، کیا بات ہے؟ میں ایک عالم دین کو پوچھا، میں قبلہ غسل کرنا ہے، وضو کرنا ہے، تو وچ بھجا جاندا ہے یا تردا جاندا ہے تے کی بنے گا؟ فرمایا تسی غسل کرو، تسی وضو پانی کر سکتے ہو۔ میں کہ کیوں؟ انہوں نے ایک سوال کیتا بڑا خوبصورت، انہوں نے فرمایا یہ بات سوچ پہلے کہ اتنا بڑیا دریا اور ایک کتا جا رہا ہے، تو بتا دریا کی طہارت زیادہ ہے یا کتے کی پلیدی زیادہ؟ واہ واہ، آواز رہو جناب، راضی ہیں جی، مولا تعالیٰ جزائے خیر دے۔ میں کہا جی یہ ممکن نہیں کہ وہ دی پلیدی زیادہ ہوئے، کہنے لگے اس کی پلیدی پہ دریا کی طہارت حاوی ہے، اس کی پلیدی پہ دریا کی طہارت حاوی ہے، دریا کی طہارت پر اتنے چھوٹے کتے کی پلیدی حاوی نہیں آتی، اس لیے کثرت ہے طہارت کی، کثرت ہے طہارت کی، وہ قلت میں ہے، تھوڑی پلیدی ہے، یہ کوئی اثر نہیں رکھتی، کوئی اثر نہیں رکھتی۔ ہون میں نو سمجھ آئے گی کہ اے روڑا کیے، اللہ فرماتا مارا جل بحرین، ہم نے دو دریا بہائے۔ میں سمجھدارہ نال گل کر رہے، ہم نے دو دریا بہائے، یلتقیان، جو ایک دوسرے کے ساتھ لگ رہے ہیں، ایک دریا ہے دوسرا دریا ہے، وہ آ کے ایک دوسرے کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ دنیا تے جتنے دریا نے وہ جدوں آپس وچ لگدے نے تے اگوں دو نہیں رہندے، اگوں ایک ہو جاندے۔ اللہ فرماندا وہ لگ رہے ہیں لیکن
لیکن بینہما برزخن، ان کے درمیان ایک پردہ ہے، لا یبغیان، اس پردے کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتے، ایک دوسرے پر اپنی اہمیت کو ظاہر نہیں کرتے، ایک دوسرے سے بلندی کا اظہار نہیں کرتے، درمیان میں ایک پردہ ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ہم نے دو دریا بہائے، دریائے طہارت، دریا پاک کرتا ہے، پاک ہوتا بھی ہے، پاک کرتا بھی ہے، درمیان میں ایک پردہ ہے جس سے یہ دریا بھی لگ رہا ہے، یہ بھی لگ رہا ہے۔ یہ پردہ رکاوٹ نہیں، لگ وہ رہے ہیں لیکن پھر بھی ایک ایک ہے، دوسرا دوسرا ہے۔ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، ان سے موتی بھی آتے ہیں، مرجان بھی آتے ہیں۔ یہ سورہ رحمان سے اللہ فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ دو دریا نے، پاک کرنے واسطے اللہ نے پانی پیدا کیتا ہے، پانی پاک کرتا ہے کیونکہ آپ پاک ہوندا ہے۔ اللہ فرماتا ہے دو دریا نے، کسے آکھیا مٹھے پانی دا دریا، کسے آکھیا کھارے پانی دا دریا، کسے آکھیا کوڑے پانی دا دریا۔ اس بندے دی جتی لباں تے سر تے بن لواں جس سدھا آ کے میرے صادق امام کو پوچھا یہ دریا کون ہے؟ ہائے ہائے، جو لگ بھی رہے ہیں جدا بھی نہیں ہوتے، پھر بھی الگ الگ حیثیت رکھتے ہیں۔ اور موتی کیا ہے اور مرجان کیا ہے؟ تفسیر نور الثقلین میرے 6ویں امام کو جڑے بندے آ کے پوچھے، او دا نام یحییٰ بن عطار ہے، اس نے کہا اے امام، اے ابن امام، یہ تو فرمائیے یہ دو دریا کون سے ہیں جن کو لوگ کبھی میٹھے کہتے ہیں، کبھی کھاری کہتے ہیں، کبھی کڑوے کہتے ہیں؟ میرے صادق امام نے فرمایا لوگ ایسے ہی کہتے ہیں، ان کو علم ہی نہیں کہ یہ وہ دو دریا جو لوگوں کی طہارت کا سبب بنتے ہیں۔ ایک میری جد علی ابن ابی طالب ہے، دوسری میری جدہ فاطمہ زہرا ہے، جو درمیان میں پڑتا ہے وہ محمد مصطفیٰ ہے، موتی حسن ہے، مرجان حسین ہے۔ یہ دریا نے علی و زہرا دریا نال نسبت کیوں دیتی؟ دریا نال نسبت کیوں دیتی؟ دودھ نال کیوں نہیں دیتی؟ جاگ دیا نال میری گل ہے، ہنے میں پڑھ گیا، دودھ نال کیوں نہیں دیتی؟ دودھ طاہر ہوندا ہے، مطہر نہیں ہوندا۔ پانی طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے، مطہر بھی ہے۔ یہ دو دریا نے، انہاں دی محبت دے وچ ہی رہنا جی، انہاں دی ولایت دے وچ ہی رہنا جی۔ جے پاکیزگی چاہندے ہو نا، پاکیزگی، کیونکہ ابتدا ساری بڑی پلیدی نال ہوئی ہے۔ میں ہن پڑھیا ابتدا تو اس گندے قطرے تو ہوئی، جہاں لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ یہ مطلب ہے نسبی طہارت حاصل کرنی ہو تو ان دریاؤں میں غرق ہونا پڑے۔ کیا بات ہے، کسے پلیدی دور کرنی ہے تو نہ دریاؤں دے وچ غرق ہو جائے۔ کدی نہیں سوچنا میں گناہ گار ہاں، نہیں، محبت دے وچ رہو۔ کدی نہیں سوچنا میں کیویں دے کام کرنا ہے، نہ رہنا انہاں دی ولایت دے وچ، رہنا انہاں دی محبت دے وچ۔ خدا دی قسم کتے تو بڑا پلید تو کوئی نہ، وہ نجس العین ہے کتا، وہ وچ رڑدا ہوئے دریا دے، دنیا دی پہلے گل کرنا، دریا وچ رڑدا ہوئے۔ میں ایک آدمی نے پوچھا، کہنے لگا بالکل وضو کرو، غسل کرو، کیونکہ یہ کتا دریا کو پلید نہیں کر سکتا، اس کی حیثیت بہت کم ہے۔ میں کہا پھر آؤ نکل جائے، فرمایا نکل گیا، فرمایا پیچھا رہی کی ہویا؟ انہیں ہوں نہ اپنا آپ چھنڈنا ہی۔ تھوڑی کیا بات ہے، پیچھا میں کہ اگے تو سارا بچ سی تو کروڑیاں بھی کرتا سی تو میں اتنے وضو کرتا سا، یہ باہر نکلے ہے تو ہونا دو پیچھا رہی۔ فرمایا ہوں چھٹاں تو بھی بچیں، یہ چھٹ پلیدی، یہ چھٹ پلیدی، یہ چھٹ۔ میں کیا ہون کی ہو گیا؟ فرمایا دریا کو چھوڑ گیا ہے۔ ہائے ہائے کیا بات ہے، جو دریا کو چھوڑ جائے اس دی چھٹ پلید ہوندی ہے۔ بندہ ادو تک ٹھیک ہے جدوں تک علی دی ولایت وچ رہے، بطول دی محبت وچ رہے۔ جڑا ادا دعا نو چھڈ جائے او دی چھٹ پلید ہو جائے۔
میرے عزیز دوستو یہ ہے طہارت جسمانی. ہوں تھوڑا جا وقت میں طہارت نفسی نو دین لگا جی. انہوں ذرا دھیان نال سننا. میں جناب کے سامنے سورہ مبارکہ نجم دی ایک آیت پڑھ رہا. گھبرانا نہیں, آیت ایسی ہے, پھر آیت ہی ہوتی ہے نا. خالق کائنات فرماندے نے کہ ہاں تم ایسا کرو کہ گناہوں سے بچتے رہو اور بے حیائی کے کاموں سے دور رہو. نہیں صلاح بنتی. اللہ فرماتا ہے گناہوں سے بچتے رہو اور بے حیائی کے کاموں سے دور رہو. اگلی گل رہ گئی تو پاک ہونے والی. تے اللہ فرماتا ہے اِنَّا رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ. تمہارا جو اللہ ہے نا وہ بخشش کرنے میں بڑا وسیع ہے. ہائے ہائے بڑا واسع ہے. گھبرانا نہیں, بخشش میں کر دیتا ہوں. گناہگاروں کو بخشنے والا میں ہوں اور وسیع درجے پر بخش سکتا ہوں, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن ایک بات طے ہے, کیا ہوا عالم بکم, اسے کچھ بن کے دکھانے کی ضرورت نہیں, وہ تمہیں خوب جانتا ہے. ہائے ہائے دیکھو گناہاں تو بچتے رہو, برائیاں تو پرہیز کرو. اگر وعدہ کاٹا ہو گیا تو میں بڑی وسیع مغفرت کرنے والا ہوں, گھبرانا نہیں. لیکن اگر مینو وضو شضو کر کے تے کپڑے شپڑے پا کے تے خساب خزوب لا کے تے ٹوپی پا کے تے باہر نکل کے مینو وہائے نا پہ میں بڑا متقی ہاں, تے اے لوگاں نو دا لگدا ہی مینو نہیں لگدا ہے. بہت شکریہ. اللہ فرماندا دھیان نہ, کیونکہ ہوا عالم بکم, وہ تمہیں خوب جانتا ہے. تھوڑی جی حدت ودی ہے, تھوڑی جی گرمی ودی ہے, گھبرانا نہیں. مولا تم جزائے خیر دے. اندر ٹھنڈ پہ جائے گی انشاءاللہ. اندر دا میں ذمہ دار ہاں, باہر تو پھر میرے مولا دا موسم ہے, اور دی مرضی ہے تو سب کو جو فرمانی. اللہ فرماندا ہے اذ انشاءکم من الارض, جب تم زمین پہ اترے تھے نا اس وقت سے تمہیں جانتا. جدو تہاں زمین تے قدم رکھے ہے نا میں ادوں دا تم جان. بلکہ اللہ اگلی گل کیتی ہے, تسا گھبرانا نہیں, میں تاں آکھیا. اللہ فرماندا ہے وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بَطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ, میں تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب تم ماؤں کے بطنوں میں حالت جنین میں تھے. اس پانی دے قطرے تو بچے دی ایک حالت بنتی ہے جنہوں حالت جنین آندے. میں اس مجلس سے بحث نہیں کرنا چاہتا. اللہ فرماندا تم بطون امہاتکم, تم ماؤں کے پیٹوں میں تھے, میں تو ادوں دا جاننا. منو تو بن بن کے بخانا. جڑے بندے دا نکے ہوندے نک وگدا ہوئے تے جتھے مرضی پیشاب کر دے وہ اما تے ابے نو آکھے مینوں تسی جاندے ہی نہیں, وہ آندے نے جاننے جو کوئی تو ہے. تینوں چھپڑوں کٹ کے اسی لے آندے ساں, تیری نالی چو ہاتھ اسی پیچھا کراندے ساں. اسی تینوں اسی نہیں جانتے, اسی نہیں جانتے. ہوئے جنہیں جمعہ ہوئے وہ بڑا جانتے نے, تے جڑا ساری کائنات دا خالق ہوئے. سبحان اللہ. آباد و شاد رہو میرے عزیز دوستو. وہ اللہ پہ آندا میں تو انہوں بڑا پرانا جاننا. تے کدوں دا جاننا؟ جدو ماں دے پیٹ تے جوندے سا. ماں دے پیٹ دی گل کرن تو بعد بابا جی میں نے خوف آیا. اللہ فرماتا میرے سامنے متقی بننے کی کوشش نہ کرنا, میں تمہیں جانتا ہوں ماؤں کے پیٹوں سے. فلا تزکوا انفسکم, اب میرے سامنے یہ دعویٰ نہ کرنا کہ ہم متقی ہیں, ہم پاک ہیں. مینوں آندے ہو, میں تو ادوں دا جاننا. میرے سامنے دعویٰ نہ کرنا. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے ہوا عالم بمن اتقا, وہی جانتا ہے کہ متقی کون ہے, وہی جانتا ہے کہ تقوی کس کے پاس ہے. اسی تو دے سامنے دعویٰ بھی نہیں کر سکتے ساڑھے نفس پاک نے. پھر آکھا اسی دعویٰ بھی نہیں کر سکتے کہ ساڑھے نفس پاک نے. اور مصطفیٰ نو اللہ فرماتا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. محمد میرے حجی تو آیا ہی نفسوں کو پاک کرنے ہے. جنہوں پچھلی تقریر ہونے تک دی یاد ہے, میں دیکھنے لگا کنوں یاد. ہمارے بھی نفس ہیں, نبی کا بھی نفس ہے. ہمارے نفسوں میں اور نبی کے نفس میں اتنا ہی فرق ہے جتنا دو پانیوں میں فرق. میرا خیال ہے میں فائدہ اٹھا لیا پچھلی تقریر تو. جس طرح ایک پانی پاک ہونے کے لیے آتا ہے, دوسرا پاک کرنے کے لیے آتا ہے, ہمارے نفس پاک ہونے کے لیے آئے ہیں. ہاں نبی کا نفس پاک کرنے کے لیے ہے. وہ پانی برابر ہے نہیں, بولو نہیں. اور یہ نفس ہمارے اور نبی کا نفس برابر ہے نہیں. ایدہ مطلب ہے وہ پانی اور ہے, آنے والا پانی اور ہے, اور اسی طرح ہمارے نفس اور ہیں اور نبی کا نفس.
حضرات ضروری اعلان سنیے، جب ہمارے نفسوں کو اللہ اچھی طرح جانتا ہے، ہمارے نفس پاک ہونے آتے ہیں، نبی نفسوں کو پاک کرنے آتا ہے، علی کی برابری کرانے اور کرنے سے پہلے ذرا سوچ لینا، اس کی برابری کائنات میں ملے گی نہیں۔ کائنات میں صرف اور صرف میرا پیر علی ہے، جسے مبالے میں لے جا کے محمد نے کہا تھا انفسنا و انفسکم، اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لیں گے۔ صدقے جاواں کمال انداز نہ سماعت فرمائے، شکریہ، کیا بات ہے۔ ایک آیت اور پڑھنا جی، صدقے جاواں، آباد رہو، قرآن فہمی دا ذوق رکھنا رہے ہو، میں سلام پیش کروں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ایتمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، اللہ فرماتا ہے کیا یہ بندے طمع کرتے ہیں جنت کا، یہ لالچ کرتے ہیں نعمتوں والی جنت کا، سیب اتھے ہونگے تے، انار اتھے ہونگے تے، بیر اتھے ہونگے تے، دودھ اتھے ہوئے گا تے، شراب دیاں بھی نہرہ ہونگیاں تے، دودھ دیاں بھی نہرہ ہونگیاں تے، شہد دیاں بھی نہرہ ہونگیاں تے، سونے دیاں منجیاں ہونگیاں تے، پیچھے تکیے، ساریاں گلا قرآن چو پہ پڑھنا، پیچھے تکیے ہونگے تے، ویلے بندے بہ کے کھانگے، کم شام کوئی نہ کرنگے، جے بھی کوئی نہیں ہونی، کم شام تے ہونا کوئی نہیں، صرف اچھا کھانا ہے، اچھا پہننا ہے، تے بیبیاں بھی خدمتگار ہونیاں نے۔ میں حیران سا بھی ایڈا ویلا بندہ تے ایڈی موج، او میں صاحب لایا ہے جڑا ویلیاں نو موج کرائے نا، وہ صرف حسین ابن علی، اے جاگیر حسین جی ایسا ہوئے گا، امام حسین دی جاگیر تو بعد ایسا، بہت شکریہ قبلہ، ہو ہی نہیں سکتا۔ ویلے بندے موجاں، بندیاں دیاں راڑاں ڈگیاں نے، جنت دے سیب ہوئے، اور جنت دے انار ہوئے، اور جنت دے کیلے ہوئے، اور منجیاں تے گلیاں تے موجاں ہی موجاں، جدو راڑاں پوریاں ڈگیاں نے، اللہ فرماتا ہے ایتمع کل امرئ منہم، یہ طمع کرتے ہیں، یہ میں کہ اللہ پاک ایسا وضو کیتا ہے، اللہ پاک ایسا غسل کیتا ہے، اللہ پاک اسی اس پاک جگہ تے جان واسطے تیار ہیں۔ اللہ جڑی گل کیتی ہے مت وج گئی، اللہ فرماتا ہے کلا، کبھی بھی نہ، کیوں؟ جڑے طمع پہ کرتے ہو جنت دا، ان خلقناہم مما یعلمون، یہ جانتے ہیں کہ کس شے سے پیدا ہوئے ہیں، کیا بات ہے، یہ جانتے ہیں، اور اپنا میٹیریل تو ویل، جنت 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 نو کی سمجھنا تو، ایتھے میں گھبرایا، میں کیا اللہ اس گندے قطرے نال مینوں پیدا کیتا تے جنت نو پاک بنایا تے پھر سانو بخائی ہے روحانیت نال تے جدو مسکینہ دیاں راہاں ڈگیاں نے تے پھر انہاں پیدا کدے نال ہوئے ہو؟ اللہ نال پہ گل کرنا، تساں نہیں گھبرانا۔ میں کہ پہلا تو پلیدی نال پیدا کیتا تے جب پیدا ہو گئے ہاں تے جنت نو پاک بنایا، جننے اسی پلید پیدا ہوئے ہیں اوڈی تو جنت پاک بنائیے، اگو سردار بھی ہوتے پاک بنائے نے، جڑے مرداں دے سردار نے وہ بھی کمال دے پاک، تے جڑی مستوراں دی سردار ہے وہ بھی کمال دی پاک۔ اتھے ہوں ساڈا دل کرتا جانتے تے اگوں آ چھڑی جمے کادے نالو، رو تسی جمن نو، اسی مرضی نال انج جمے ہاں، تو اس طرح پیدا کیتا تے اسی پیدا ہو گیا۔ اللہ فرمایا تو تے گھبرائی گئے، میں جی گھبراواں نہ جی، پہلا تساں پیدا پلیدی نال کیتا ہے تے جنت پاک بنا چھڑیے، سانو آنا نمازاں پڑھ تے جاؤ جنت، روزے رکھو تے جاؤ جنت، حج کرو، پوری کوشش پہ کر رہے ہیں تے اگوں تو یا تیان دو تہاڈی نماز ناقص ہے، تہاڈا روزہ ناقص ہے، تہاڈا حج ناقص ہے، اسی حج صحیح کر دے، اسی روزہ صحیح کر دے، اسی نماز صحیح کر دے، جڑا کام تو آکھے ہے پہ جمے کادے نالو وہ ساڈے کو صحیح ہوندا ہی نہیں، اسی مطلب ہے بھی وہ اسی کریے کی پیدا وہ ہوئے ہیں تو وہ ہی ہوئے ہیں، ہوں کریے کی ایتھے پھر بڑا مہربانی کی تو فرماندے نے فکر نہ کر، فلا اقسم برب المشارق والمغارب، ہاں رب المشارق کی قسم، رب المغارب کی قسم، ان لقادرون علی ان نبدل خیرا منہم، ہم نا اس پلیدی کو نا بدل کے طہارت بھی کر سکتے ہیں، ہاں ہم اس پلیدی کو بدل کے پاکیزگی بھی کر سکتے ہیں، ہم پلیدوں کو پاک کر کے جنت میں بھیج سکتے ہیں۔ میں کہ اللہ پاک مہربانی کر کے ذرا وہ طریقہ دسو، بندے ہن تیار نے، پیدا سانو تو دے نال ہی کیتا ہے،
جانا چاہتے ہیں جنت وچ جڑے بندے تیسرے دن میرا موضوع سن رہے ہیں انہوں نے میں مطمئن کراں گا انشاءاللہ اللہ پاک فرماندا جانا جی جانا ہے فرمایا اس پلیدی نو پاک کر دیا گا فرمایا کیویں اللہ فرماندا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ یُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ محمد کی اطاعت کرو میں بدل کے پاک کر دوں صدقے جاواں تسی پیغمبر دی اطاعت کرو میں تواڈی پلیدی نو پاکیزگی چ بدل دیا جڑا ایک رحم اس ہور کیتا ہے میرا خیال ہے پڑھی دیاں او دے تے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا لگدا تے زیادہ ہے اج تھوڑا لانا اللہ فرمائے کی یاد کرو گے دیگ پکدی ہوئے تے بھکھا ویندا ہوئے آندا کدی تے پکے گی کدی تے پکے گی او پکا کے تھلے لان تے آندا کدوں ونڈنی جے آندے نے سال ہاں سال ہے ہن جیوں بالن شروع ہویا ادوں دا پہ ویندا پکدی گئی انہوں آندے نے جا اتوں بالن لیا وہ بھی لے آتا ہے جا اتوں پانی لیا وہ بھی لے آتا ہے ادھر کھلو منجی رکھے جو ہوا پی وہ بھی وہ سارے کام کرتا رہے تو آخر وہ ٹکر وہ واسطے کرتا نا پہ لبے گی جہے ویل لا کے بندہ تھلے رکھے وہ کام سارے اس کیتے ہوں جہے وہ نہ آکھے نے تو دیگ لا کے تھلے رکھی تو دھیان نال سنیا تو گل اتنے مک جائے گی وہ تھلے لان تو ٹھنڈی ہوے تھوڑی جہی تو وہ آکھے جناب علی وہ کدوں ونڈنی جے وہ پیروں تھلے زمین نکل جائے گی جی وہ آکھن اساں ویچ چھڑی تسا غور نہیں فرمایا اساں دیگ ویچ چھڑی وہ آکھے گا اللہ دے بندے جو ویچ چھڑ نہیں سکتے تے میرے کو کام کیوں کرو میں انہیں کام کیتے نے تو انہیں اگے ویچ چھڑی جے تے جنہ اگے ویچی جے کھورے تسا کیڑے بھا ویچیے وہ اگوں ہوڑ کہڑے ریٹ نال دیندے نے وہ مسکرا کے ویچن والا آکھے وہ ویچن والی گل میں پیا کرنا میری انہاں دی گل ہے انہاں جڑی خریدی ہے نا انہاں اگوں ونڈنی ہے ویچنی نہیں صدقہ جاواں آباد رہو اوے سوکھا ہو گیا اوے انہاں آگے چوری کار جنہ خریدی ہے انہاں آگے چوری کار جنہ خریدی ہے اللہ فرمایا جنت دے انار آہا جنت دے سیب آہا دودھ دی نہر کمال ہو گیا شہد دی نہر ختم ہو گئی ہے شراب دی نہر اخیر ہو گئی ہے جدو بندیاں دیاں راڑاں ڈگیاں نے اللہ فرمایا پڑھو نماز انہاں آگے جی پڑھنے ہیں رکھو روزہ جی رکھنے ہیں کرو حج جی کرنے ہیں جیڑے ویلے پوری طرح بندے تیار ہوئے نا چلیں گے جی چلیں گے اللہ فرماتا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ ہم نے سودا کر کے جنت بیچ دی ہے تو غور فرمائے ہم نے سودا کر کے جنت بیچ دی ہے خاص ایمان والوں کے سامنے بیچی ہے کیسے بے ان لہم کیسے بیچی ہے انفسہم و اموالہم ہن لطف آئے گا جنہیں ساری تقریر سنی ہے اللہ فرماتا ہے ہم نے جنت دے کے ان کے نفس خرید لیے ہیں وہ کیسے پاکیزہ نفس ہے جو جنت کے مقابلے میں آئے جنت پاک ہے بولو بولو جلدی جلدی بولو یار پاک ہے ایسا علاقے دیا مولویاں کی دسیا کنے گھنٹے پاک رہی دی ہر ویلے پاک ہے مہربانی ہو گیا میرا کم تو ہی سارے چپ رہو ایک دوست ہی کافی ایک مسافر ہی قافلہ ہے مجھے انہاں فرمایا ہے ہر ویلے پاک اللہ سودا کیتا برابر دا نفساں دا بھی تے مال دا بھی تواڈے نفس میرے کول تواڈیاں جاناں میرے کول تواڈا مال میرے کول میری جنت تواڈے کول میں کہ اللہ سودا کر کے تے بندہ فارغ ہو جاندا فرمایا خبردار کل بھی مالک میں سا آج بھی مالک میں ہر شے میں قدرت رکھنا ویچ کے میں بے اختیار نہیں ہو گیا تو میں کیا یہ کیوں آکھیا میں بیچی فرمایا بیچن والی گل تاں کیتی ہے تاکہ تینوں سمجھ آوے منگنی کنہ کولو ہائے ہائے وہ بھی میرے انہاں دے مال بھی میرے شکریہ کہ بلا انہاں دے نفس بھی میرے انہاں دیاں جاناں بھی میریاں میں انہاں دا او میرے انہاں کے میں بیچی ہے جڑے ہر ویلے پاک جنت ہر ویلے پاک ہر ویلے پاک لاؤ بھائی دنیا لب لوے جنت ہر ویلے پاک ہے تے برابر دا سودا ہویا ہے اللہ دی کائنات چو کار 10 قرآن تے ہاتھ رکھ کے جڑا سارا کار ہر ویلے پاک تھوڑی کیا بات ہے جی ایک ہی کھارے جدا مسجد نبوی دروازہ کھولتا ہے وہ کھارے علی ابن ابی طالب دا اللہ فرمایا ہر والے مسیطے جا بھی سکتے ہو تے آ بھی سکتے ہو تاکہ کائنات کو پتہ چلے
जिस तरह हर वक्त जन्नत पाक है उसी तरह ज़हरा का घर पाक है। हुण पता लगे जन्नत के वारिस सारे इस घर चो क्यों ने। जन्नत के नौजवानों के सरदार भी इसे घर, जन्नत दी बीबियां दी सरदार भी इसे घर, ते सरदारां दा सरदार भी इसे घर में। यदा मतलब ये वो घर है जिहड़ा जन्नत की तरह पा के इन्हें किया जी अल्लाह नाल सौदा। असी एक दफा पुराने जमाने दाता साहब गए, उत्थे एक बंदा देग पिया बनता सी ते खरीद के पिया बनता सी। साढ़े को तो खरीदी नहीं सी जाती, कुछ बंदे होंगे ने जिहड़े खरीद के बनते हैं। वो बनता सी पिया, साई बंदे नूं कलिया, वो गया, वो हथ मूँह अंज करके कहने लगा लियाओ जी चौल, ध्यान नाल वेखिया तो वापस आ गया। मैं की आ अब्दुल सत्तार दा नाम सी, फौत हो गया। मैं आ गया पास सत्तार, उस आख्या मैं नहीं, तुसीं आप लै। मैं होया की, उस आख्या तुसीं आप लै। और मैं क्या लड़िया ही नहीं, गाल कढ़ी सू नहीं, इनकार किया सू नहीं, तो मैं तू लै गया। वो वड्डा सी जरा छोटे सा, आंदा मैं नहीं जाना, मैं पर आ गया। मैं गल की है, आए हाय, उस आख्या जिहड़ा बनदा ना पिया मैं ते अब्बे नाल लड़िया। सदके जावां, आ जिहड़ा बनदा ना पिया मैं ते अब्बे नाल लड़िया। ਇਹਦਾ मतलब है बंदे कई बार इस वास्ते नहीं मंगते कि मैं जे अब्बे नाल लड़े हाँ। हुण पता लगा जे लोग अली दे सामने चोरी क्यों नहीं करते। हाय हाय, लोग हसनैन दे सामने चोरी क्यों नहीं करते। वो डरदा इस गल तो सी कि मते वंडन वाला आखे तेनू सरदा चंगा लगदा है ते मेरा अब्बा चंगा नहीं लगता। अंदरों बंदियां नू शक पै गया, मते अली आखे तेनू जन्नत दियां हूरां चंगियां लगदियां ने ते मेरा प्यो चंगा नहीं लगदा। तरले नाल लेना हो रहे, तरले नाल लेना हो रहे, सौदे नाल लेना हो रहे। इन्हें सौदा किया जी, मैं प्याना इन्हें सौदा किया जी। तुसा में चंगा सौदा किया शब्बीर दी फूड़ी ते बह के। आखिर कोई तो वजाना मिलना ना। कायनात के जिन्ने सौदागर गुजरे ने, मेरे आने तक बच्चा गल कर रहा सी बिल्कुल कि कोई शको शुबा नहीं, सौदा ही सारा हो रहा। नमाज भी सौदा, साड़ी इबादत भी सौदा है। असीं उहदे कोल कई शामां मंगने, एक नमाज पढ़ने तो 20 दुआवां करनी। कायनात का हर सौदागर शायद लेंदा सस्ती है तो देंदा महंगी। की सुने, लोग शायद लेंदे सस्ती तो देंदे महंगी। कायनात का हर सौदागर पता नहीं है भैन भरावां किवें दा सौदा कीता। इन्हां खरीदी महंगी, वाह वाह, इन्हां खरीदी महंगी, दे नहीं सस्ती चढ़ी है कि एक आंसू के इवज मिलता है घर शब्द। किस कदर शब्बीर ने जन्नत को सस्ता कर। इन्हां भैन भरावां, मेरा ख्याल है कि सिर्फ अध बीबी पाक दा मेरा यकीन है, बल्कि जमीन चद नहीं, बीबी पाक दा सारे सौदे विच अध। बीबी आख्या वीर मेरा हर थां ते अध रखी, तू मर्दां च वंडदा रही, मैं मस्तूरां च वंडदी रहांगी। सौदे बड़े बड़े महंगे ने, जिहड़ा अज मैनूं रवायत का हुक्म होया मैं वो रवायत अज पढ़ देना। सौदे बड़े बड़े महंगे होए ने। एंबूलेंस विच लाश आवे ना, अल्लाह ना करे किसी भैन के भरा दी, किसी मां के पुत्र दी, एंबूलेंस का दरवाजा नहीं खुलन दिंदियां भैणां, उत्ते डिग पैंदी है ना। मां दरवाजा नहीं खुलन, भैन दरवाजा। फिर लोग आते हैं भैन जी पिछे हटो, दरवाजा तो खुलो। दरवाजा खुले, लाश बाहर आवे, कोई सार वाले सार नूं फड़ के रोंदी, कोई हाथ चुम चुम रोंदी, कोई पैर चुम चुम रोंदी, कोई पहलू ते बोसे देंदी, कोई गल नाल लगदी। तसव्वुर करो तो मैं रवायत पढ़ा, जिथे लाश आवे उत्थे इंज हुंदा है। अगर किसी एंबूलेंस च सिर्फ सार आ जाए, मैं की पढ़िया है, चंद बंदे मेरे नाल मिले ने, मैं प्याना लाश ना आवे, सिर्फ कट्टिया सार आ जाए। भैनों की हालत का कोई अंदाजा तो होंदा पे, माँ की हालत का अंदाजा होंदा पे। जिधर रिहाइयां हुई ने ना शाम चो, तो हजरत सज्जाद आके दसिया फुफी ये डर गया बगावत तो, सानू शर्तां नाल पे छड्डदा। बीबी आख्या वखरा मकान मिले,
میرے رون تے پابندی کوئی نہ ہوئے اس شہر چ اعلان ہوئے کہ جڑیاں باغی دیاں آندے سننا وہ نمازی منوا کے واپس جا رہے ہیں ایک جمے غفیر جی میں تا حد نظر بندے پہ آؤندے نے نظر انج بی بی دے سامنے شام دے اس گھر وچ جڑا ملیا سی رون واسطے انج سامنے بیبیاں شام دیاں کٹھیاں ہو گئیاں تے بی بی پاک حضرت فضا نو آکھیا اما مینوں اٹھا کنیاں بندیاں دی ہائے میرے تک آئی ہے سید ہو غیر سید ہو عزادار ہو میں کی آکھیا بی بی کی آکھیا مینوں اٹھا میرے سامنے قرآن ہے میں کوئی گل ایسی مبارکے والی نہیں کرتا جدنا صرف تمہیں دل نو دکھی کراں میں مجبور ہاں ظالم دا وکیل بھی نہیں بن سکتا پردہ نہیں پا سکتا زہرا دی تھی اس واقعہ کربلا تو بعد اٹھ دی بھی سہارے نال سی میں ظاہرن گل کر رہا بہندی بھی سہارے نال سن کیوں وہ میرا خیال ہے تمہوں نہ مشکل ہے کوئی برداشت کرے اینا ماریا سی مسلمانہ رسول کی بی بی پاک دا سر مبارک گردن مبارک اے جگہ کانڈ زخمی سی فرماندے نے میں نے اٹھا کے دروازے تک لے آندہ نے آج بی بی نے بیبیاں نو ویکھیا بی بی فرماندی ہے شام دیاں بیبیاں ہائے کدی آئی ہے میرے تک شام دیاں ہاں جی تھلے منہ کر کے کھڑیاں سن بی بی فرمایا تواڈے وچ او بھی کھلوتیاں نے جڑیاں پہچان کے مینوں مار دیاں رہی میں وہ بھی بی بی میرے سامنے میں جس رباب نو پتھر مارے ہیں وہ بھی بی بی میرے سامنے جس میری پرجائیاں نو پتھر مارے نے وہ بھی میرے سامنے جس میرے ویر دے سر نو پتھر مارے ہیں میں کسی نو انگلی کر کے بدنام نہیں کرنا چاہتی میں کریمہ دیتی ہیں وہ بھی کھلوتیاں ہوں جڑیاں میرے ویران یزید تو چھپ چھپ کے روندیاں رہی ہیں لو جی اپنی عزاداری دا ذرا جملہ سن لو کہ کتنا ادا اجر ہے بی بی فرمایا تو انہوں ایک گل دساں جڑیاں یزید دے ظالم دے چھپ چھپ کے میرے ویران اندر بہ کے روندیاں رہی ہیں نا زہرا کی تھی نے آنج ہاتھ اٹھا کے فرمایا میں تو اڈا شکریہ ادا کر جیڑا انہوں نے لک کے روے وہ او دا شکریہ ادا کرتے رہے تے جڑے تیاں لے کے چنگچیاں دے بیٹھے آئے پتہ نہیں اہل بیت دی نظر تو اڈا کباوج کی مقام ہے دوجی گل بی بی نے فرمایا جڑیاں سنجھان کے مار دیاں نہیں ہوں ایتھے میں تو انہوں مذمت لانت واسطہ نہیں سدیا کہ میں آکھاں توں نہیں میں اشارہ کر کے بدنام نہیں کرنا چاہتی اے تیری جتی تو تمہاں تیاں دے پردے وارا بی بی فرمانی ہے تو انہوں صرف اس واسطے بلایا ہے جدی حسرت رہ گئی ہے نا پتھر مارن دی اور مار لو میں مدینے ٹور چلوں صدقے بھائی صدقے عزادارو جی میں تساں استقبال کیتا ہے ہن میں وہ روایت پڑھ دینا بازار وچ بندے صندوق ہے صدقے بازار چ بندے صندوق چک کے کھڑے ہو گئے لائن چ انہاں چ سر اما سارا کن فرمایا میں دروازے دے اندر کھلونی ہے تو باہر کھلو یہ ایک سار میں نے دیندا جا برامدے چ بیٹھیاں نے لٹیاں پٹیاں ماواں بھیناں پھوپھیاں خالہ چاچیاں جدا سارا آئے گا میں وہ وار سانو دیاں گی پہلا بندہ گلی چ بیٹھا سر تے صندوق سی دوجے بندے تالا کھولیا آنج اس ٹاپا کھولیا ایتھوں شروع دی روایت پھسے توڑے دل نے محرم 10 دے قریب جا رہا ہوں زیادہ دکھی نہیں کرتا لیکن دکھی ہونا بھی بہت بڑی عبادت ہے وہ جہاں صندوق پہلا کھولیا نا پتہ نہیں قدرت ہے انہاں دی ترتیب ہے کسی دا وچ عمل دخل ہے یا نہیں صندوق ایک سی تے سر دو سا جدی آئے میرے تک آئی ہے آباد رہو جی کچھ بندے 20% سمجھ گئے نے سار کے نہ دینے کیا بات ہے صندوق ایک سر دو میں پڑھ دینا کدے سن فرمایا پھپھی دووے ہاتھ کرو میری مظلومہ سین نے دووے ہاتھ کیتے پتہ نہیں آسمان کیوں نہیں ڈگ پیا حضرت سجاد نے آن دا سارا ایسا ہاتھ تے رکھیا محمد دا سار دوجے ہاتھ تے رکھیا ایڈی خاتون بہادر کائنات تے کوئی نہیں آج بی بی نا آج دوہاں پتران دے کٹے سر وے کے فرمان دیئے میں ماں ہو کے تو اٹھا شکریہ ادا کر تو سا جنگل چھ نانکیاں دی بھی لاج رکھ لئی دادکیاں دی بھی لاج رکھ لئی میں راضی جے میرے پردیسی بچیوں اینا کہہ کے بی بی فرمایا اماں ہون میں نو سہارا دے میرے کو کھلوتا نہیں جان مزاق کے پتران دے سارا تاج پڑھنے
बीबी जमीन ते बह गई ते अगला जुमला डड है, मैनू माफ करे जी। बह के बंदा झोली च कोई शह रखे ते पिछे ढोल आंदा लांदा। बीबी ते वक्त ऐसी कि बीबी ढोल नहीं सन ला सकती। हाय हाय आखन वाले कदी ना रो। हाय हाय बीबी ढोल आ सदके जावा बह नहीं सन सकते। बीबी नहायत मुश्किल नाल इंज करके दोवे सर रख के बैठे ने ते फरमाते ने सज्जाद मैं बैठी बैठी तेरे को सर लेनी है ते अगे बीबियां नूं देनी है, तू मैनू वारी वारी देंदा जा। 3 साल पढ़ना होना, चौथा उदों पढ़ना जदों मैं वेखां भी पढ़ना चाहिए। 3 पढ़। पहला सर संदूक चों कढ़ के ज़हरा दे पोतरे ने अली दी धी दे हत्थां ते रखिया। पांच सर आउन दी देर है, बीबी बरामदे अल वेख के फरमाया उम्मे फरवा। शिया हो जिन्हों नहीं पता लगा कि सारा है। मैं गल की है, तुसी रोए हो ना, हुण तुसी जरा दसो कि सारा मैं रोवा, मैं रोना चाहता है। आंदे ने जनाबे कासिम दा उते चकवार में पढ़िया, उते कासिम भी बंदे दे मुंह चों नहीं किबला निकलिया। मैं क्या कोई बंदा दसे कि सर सी उस आंज किया आंज। मैं क्या हौसले दसो, आंदा सेहरिया वाले दा है कटिया सर जदों बीबी दे हाथां ते आया। 11 वैन मैं किताब चो पढ़े ने, किन्ने 11 एक पढ़ा काफी हो जाएगा। आज वेख के ना पुत्र दा चेहरा बीबी उम्मे फरवा ने फरमाया कासिम अजय मैं जिंदा, अजय मैं जीवनी हूँ, मेरा जन्म मैनू मौत नहीं हुई वे मेरा परदेसी बचना सदके। जेड़े को आखिरी सर वास्ते तैयारी च बैठे हो कि उदों शायद आंसू आ जाए। मैं दूजा सर पढ़ना। अगर कोई अहले सुन्नत बैठा हो, तुसी शिया हो, तुहानू पता लग गया कि हजरत कासिम दा सर। अगर सुन्नी बैठा हो मेरा दोस्त, वो भी समझ जाएगा जो सर मैं पढ़न लगा, भावें पहले दिन मजलिस आए। हालां मजलिस चाहिए तो पता लगता उम्मे फरवा कौन है, कासिम कौन है, सेहरिया वाला कौन है, तुहानू तो पता। जरा हुण पढ़न लगा ना अहले सुन्नत भी समझ जाए। वो सर कढ़िया ना मेरे मौला ने संदूक चों, वो बीबी पाक दे हत्थां ते रखिया है ते अहले सुन्नत दोस्तों वो सर बीबी ज़ैनब दे हत्थां दे अंदर ही छुप गया। मेरा ख्याल है कोई अहले सुन्नत ही नहीं है। यार क्या बात है थोड़े समझण दी। क्यों छुप गए? छोटा सी किदा सर सी बाबर होवा जली असगर था। बीबी हत्थां नूं अंज वेख के क्या रबाब आ जा। जदों मां आई है ना करीब मैं 40 तो 45 मिनट आए सदके जावा, आए सदके जावा। हाथ फड़ो ना। मजलिस हो गई, मातम हो गया। हुण सिर्फ रवायत नूं बाबा जी मुकम्मल करना। मातम तो बाद किहड़ी मजलिस हुंदी है? मातम ते मजलिस मुक जाती है। मैं रवायत मुकम्मल करने वास्ते मैं 40 तो 45 मिनट तकरीबन कला रोंदा रहा। गोंदल मरूम होंगे सन ना सक, वो अजे जिंदा सन जो मैं रवायत पढ़ी उन्होंने नाल मैं रल के मुहर्रम पर पढ़दा। मैं पहली रात पढ़ी 40 तो 45 मिनट कला रोंदा रहा। क्यों? मैं पढ़िया बीबी दे हत्थां ते सारा आया ना बीबी रबाब। कोई वैन करना सी, वैन कुछ आखना सी ना मेरा बेटा नहीं। फरमाते ने बीबी कुछ कहने तो पहला 3 बारी मुँह चुने। हजरत अली असगर दे खुश कोंटां ते 1 बारी 2 बारी 3 बारी बोसा दे के हुण वैन कीता ने। पढ़ा वैन 2 वैन ने ना काबरे बर्दाश्त ने। पहला वैन करके बीबी फरमांदी असगर एडे एडे भी कदी कल्ले सुते ने मैनू नींदर नहीं आती मैं मेरा बचड़ा। दूजा वैन औखा दुआवां ज़हन च रख लो, मैं भी रख लई है। दुआवां ज़हन च रखो कबूलियत दा वेला जे कि बिला अज वेख वेख के ना वेख वेख के पुत्र नू ते बीबी रबाब ने दूजा वैन के फरमाया असगर बेटा अंज कीता ने असगर बेटा सकीना भी मर गई है जेड़ी मेरे नाल रल के तेरे वैन करदी सी। तेरे सड़े झूले के सामने असी दोवें पैंदियां सां। मेरी वैन करने वाली संगतन भी दुनिया छड़ गई है। इत्थे रख के सर बीबी बरामद च बह गई। बहादुर है वो बंदा जिहड़ा अगला सर सुने ते ओदी मजलिस मुकम्मल ना होवे। सदके कदी ना रोवो किसी गामे
اگے حضرت سجاد نے ایک سر بی بی دے ہاتھاں تے رکھیا تے بی بی فرمایا ام کلثوم آ جا، اے میری اماں دی جائی، اے میرے پیو دی تھی۔ چپ تاں کیتے ہو، بی بی بے اولاد ہے نا، بی بی دی اولاد نہیں نا، کتاباں لکھ دیاں کدا سار ہوئے گا میں دسنا، یا بی بی دس دی میرا تے پتر ہی کوئی نہیں، بی بی سدیا وڈی نے، چھوٹی بی بی آ گئی، بی بی زینب دے قریب حضرت ام کلثوم آ کے فرما دے بسم اللہ، قیامت دا ویڑا سی، زمین پھٹ جاندی، آسمان ڈگ پیندا، اوکھا ویڑا سی جدو جناب زینب نے حضرت عباس دا سر حضرت ام کلثوم دے ہاتھاں تے رکھیا تے رو کے بی بی فرماندی ہے جان لگا آندا سی پاویں بیٹا سمجھ لے، پاویں بھرا سمجھ لے، مینوں اجازت دے۔ بی بی نے جڑا کم کیتا میرا خیر ایتھے مکانا، بی بی نے سارا ایتھے کیتا، پھر ایتھے کیتا، پھر ایتھے کیتا، اے ایتھے سارے بندے ایتھے کر کے اپنا سر تھلے کر کے حضرت عباس دا سر ایتھے رکھ کے بی بی ام کلثوم فرماندے نے عباس ذرا ویکھا اج نہ بھینا واسطے بازار خالی کراندا سا، نس نس کے آندا سا الحجاب پردہ کرو میری مرشدزادیاں آ رہی نے، غور نال ویکھ سانو نیزیاں نال ٹوریا نے۔ وما علینا الا البلاغ۔